جی ناظرین السلام علیکم۔ کچھ بہت ہی تہلکہ خیز خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی خبر جو اس وقت سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر بہت چل رہی ہے وہ عمران خان کے حوالے سے۔ اور خبر کچھ اس طرح سے یہ ہے کہ جو ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اچانک ایک پی ٹی آئی نظریاتی وجود میں آ گئی۔ پتہ چلا کہ 2 ہفتے پہلے پی ٹی آئی نظریاتی کا اور پی ٹی آئی کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے اندر پی ٹی آئی نظریاتی 2012 سے ایک الگ جماعت بن گئی تھی، یہ بات ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی نظریاتی نے 2000 کو بلے باز کا نشان مل گیا۔ 2 ہفتے پہلے سنیں ذرا، سمجھے ذرا، 2 ہفتے پہلے بلے باز کا نشان کا معاہدہ ہو گیا پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی نظریاتی کا، کہ ہمیں لگ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ ہمیں بلے کا نشان نہیں دیں گے تو ہم ایک پارٹی سے، پلان بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی نظریاتی سے معاہدہ کر لیں گے، اپنے ہر کینڈیڈیٹ کو 2 ٹکٹ دیں گے۔ پی ٹی آئی کا ہی پی ٹی آئی نظریاتی کا بلہ نہ ملا، بلے باز ہو گیا۔ بہترین اسٹریٹجی، اور پی ٹی آئی نظریاتی کے اختر اقبال ڈار صاحب اور جناب انہوں نے پیسے سے ہی پکڑے ہوں گے، بہترین اسٹریٹجی کر لی، تالیاں بجائیں اور بریلینٹ برینز، بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوگی۔ آج پتہ کیا پتہ چلا ہے جو خبر ہے اس کے اندر، یہ سارا پلان بن گیا۔ وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا نشان ہی نہیں دیا کیونکہ ان کے انتخابات درست نہیں تھے۔ اس سارے پلان کا عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا، عمران خان سے پوچھا ہی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی آج کل کون چلا رہا ہے، تو جو باہر آ کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کو شکر ادا کرنا پڑے گا قاضی فائز عیسیٰ کا کسی سٹیج پہ کہ انہوں نے جو کہا نا کہ یہ 5-7 بندے بیٹھ کے پی ٹی آئی نہیں ہیں، اور جب اس نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کا کوئی پرچہ دکھائے عمران خان نے سائن کیا، تو شکر ادا کر۔ یہ اصل خبر کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ دوسری خبر بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ شیر افضل مروت نے ایک اعلان کر دیا کراچی میں تو مہم نہیں چلا رہا پی ٹی آئی کی، کیونکہ رؤف حسن نے میرے سے بدتمیزی کی، اور رؤف حسن کہہ رہے ہیں یہ تو بدتمیز آدمی ہے، اس کو تو ہم پارٹی میں رکھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ بیرسٹر گوہر اس کے درمیان آگے، انہوں نے کہا بھئی اس وقت ہماری پارٹی مشکل میں ہے اور آپ آپس میں نہ لڑیں، اور بیرسٹر گوہر چیئرمین بنے ہیں اور ان کے چیئرمین ہونے کا کوئی لیٹر خط پتر ہے ہی موجود نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی کہانی ہو رہی ہے، بہت خوفناک قسم کی کہانی ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا، ضمانت پہ رہا ہونے گئے تھے، پھر گرفتار کر لیا۔ ان کے گناہ معاف نہیں ہو رہے، ساری عمر خود کو گیٹ نمبر 4 کے چپڑاسی کہتے رہے، لیکن کچھ غلطیاں عمران خان کی محبت میں ان سے ایسی ہوئی جو معاف نہیں ہو رہی۔ لیکن اس وقت ہم سب سے بڑی خبر پر بات کریں گے، اور وہ سب سے بڑی خبر ہے اس وقت مریم نواز کا آج جو دورہ ہوا لاہور کا۔ مریم نواز نے آج لاہور کا دورہ کیا، اور ایک لحاظ سے مریم نواز نے لاہور کو فتح کر لیا، اور یوحنا آباد کا، گجو متا کا ایریا، وہاں پر انہوں نے پبلک ریلی سے خطاب کیا۔ نشتر کالونی بھی وہ گئی۔ اچھا، یہ کوئی باقاعدہ جلسے نہیں تھے، اچانک وہ پہنچ گئی، لیکن یہ ساری ریلیز جو ہے نا، یہ جلسوں کی شکل اختیار کر گئی، اور جس والہانہ طریقے سے لوگوں نے مریم نواز کا استقبال کیا، تھوڑے دنوں پہلے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑے دنوں پہلے تو لگتا تھا کہ عمران خان کے علاوہ اس ملک میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے ہی نہیں، ہر طرف عمران خان کا ڈنکا بج رہا ہے، اور عمران خان کے علاوہ نہ کوئی ووٹر ہے نہ کوئی سپورٹر ہے۔ اور ایک مریم نواز نے ایک کل کا جلسہ کیا ہے اور ایک آج کا جلسہ کیا ہے، تہس نہس کر دیا ہے عمران خان کے زہریلے بیانیے کو۔ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں اب وہ جو عمران خان کا چورن بیچا کرتے تھے، ایک ووٹر ان کا عمران خان کا نظر نہیں آ رہا۔ چاروں طرف مریم نواز، نواز شریف اور شیر کی دھاڑ۔ جو مریم نواز نے آج باتیں کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مریم نواز اب لوگوں کو ترقی کی بات کر رہی ہے، ترقی کی امید دکھا رہی ہے، اور لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر آپ نے
اس ملک میں ترقی دیکھنی ہے، اس ملک میں سڑکیں دیکھنی ہیں، اس ملک میں موٹر ویز دیکھنی ہے، اس ملک میں اسکول ہسپتال دیکھنے ہیں، تو پھر آپ نے شیر پر ٹھپا لگانا ہے۔ اور مطلب ایک جملہ انہوں نے بڑا کام کا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک خوشحالی کی طرف جائے تو پھر آپ نواز شریف کو ووٹ دیں، شیر پر ٹھپا لگائیں۔ اچھا، گفتگو کے اندر اور ریلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے لاہور کے عوام سے جب بات کی تو یہ بھی بات ہوئی کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں بناتا کون ہے اور اجاڑتا کون ہے، اور اجاڑنے والا ظاہر ہے عمران خان اور باقی لوگ ہیں، اور بنایا، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس ملک میں کوئی تعمیری کام ہوا ہے، کوئی چیز بنی ہے تو اس کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے۔ نواز شریف کے علاوہ کوئی تعمیری کام نہیں ہوا اس ملک میں۔ آپ جتنے مرضی جو ہے پروجیکٹ نکال لیں۔ پھر جو آج ٹرینڈ چلایا انہوں نے وہ تھا پاکستان کو نواز دو، اور یہ بھی بڑا مقبول ہوا۔ گھس بیٹھیوں کی بات بار بار مریم نواز نے کی، ہر جگہ گجو متا میں بھی کی، اور جو ہے نشتر آباد میں بھی، یوحنا آباد میں بھی، اور یہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے بڑا انہیں کنسرن ہے۔ اب چھوٹی نشستوں کے حوالے سے اگر میں ایسے سوچ رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون اس طرح اپنی کیمپین کا آغاز کرے گی اور لوگ اس طرح والہانہ انداز میں ان کا استقبال کریں گے، تو جب یہ کیمپین اپنی کلمنیٹ کر رہے ہوں گے اس وقت تو سارے پاکستان سے شیر کی اور نواز شریف کی آواز آ رہی ہوگی، تو اس وقت تک تو یہ عمران خان کے نعرے مارنے والے دبک کر بیٹھ چکے ہوں گے سارے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کا سارا بیانیہ جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے تک تھا، وہ صرف سوشل میڈیا پر کسی ٹویٹ پر کسی کو گالی دینے تک تھا، کسی فیک اکاؤنٹ سے کسی کے اوپر کوئی شرمناک بات کرنے تک تھا، لیکن گراؤنڈ پر یہ لوگ موجود نہیں ہیں، ایک جلسہ بھی نہیں کر سکے، چند سو لوگ بھی نہیں اکٹھے کر سکے۔ تو حقیقت تو وہی ہے، زمین سے جڑے ہوئے لوگ سیاستدان تو پھر مسلم لیگ نون ہی نکلی ہے، اور اس کا ثبوت مریم نواز ہر روز دے رہی ہیں، اور ان کی کیمپین بہت اچھی پلانڈ کیمپین ہے، بہت اچھے طریقے سے آگے جا رہی ہے۔ ہم جو ہے آگے چلتے ہیں، اس خبر پہ آتے ہیں۔ اچھا، جو بہت بڑا دھچکا ہے آج جو پی ٹی آئی نظریاتی اور پی ٹی آئی کا جو معاہدہ ہوا تھا، جسے یہ کہہ رہے تھے بڑا زبردست پلان بی ہے اور ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے، اور اس کو آج پتہ چلا ہے کہ ہمارے رپورٹر ہیں زبیر علی خان، انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، عمران خان کی طرف سے اس کی انڈورسمنٹ ہی نہیں تھی، اور عمران خان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اختر ڈار صاحب ہے یہ تو کمزور آدمی ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ ہی نہیں سکیں گے، اور بقول ان کے ایسے ہی ہوا۔ اختر ڈار صاحب نے تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے کہا نہیں بھائی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ساری کرپشن کے خلاف ہوں، اور پھر وہ تو بالکل پریس کانفرنس ہو گئی، ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ تو وہ کام تو الٹا پڑ گیا، اور عمران خان کو اگر پتہ نہیں ہے تو پھر فیصلے کون کر رہا ہے؟ دیکھیے، شکریہ ادا کرنا پڑے گا تحریک انصاف کو۔ ابھی تو نا ویوز، لائکس اور ٹرینڈز کے چکر میں نا یہ ذرا جمہوریت پسندی کے لسٹ میں نام آ جائے، سارے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو کبھی نہ کبھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا قاضی فائز عیسیٰ کا۔ 7-8 لوگ ایک سائڈ پہ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں ہم تحریک انصاف ہیں، اور کل کو گجو متا میں اکٹھے ہو جائیں کہ ہم تحریک انصاف ہیں، ہمیں عمران خان نے بنایا ہے، کوئی پیپر تو پروڈیوس کر دے نا، وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اپنے طور پہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور عمران خان کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے، جیل میں جو مل کے آتا ہے وہ کوئی ریکارڈڈ چیز تھوڑی ہے، کوئی پیپر پہ تھوڑی ہے، وہ آ کے اپنی کہانی سنا دیتا ہے کہ مجھے وائس پریزیڈنٹ بنا دیا، میں فیصلے کروں گا، اس نے کہا یہ ٹکٹیں دے دی۔ کیا پتہ یہ ٹکٹیں عمران خان نے دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟
یہ سب کچھ ایک بہت بڑا مجھے لگتا ہے عمران خان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کی اگر کوشش کی ہے تو ایک شخص نے کوشش کی ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ خیر لیکن جب یہ کوئی جو ہے نا ٹاپ لیول پر کوئی نہیں رہتا تو پارٹیوں کے اندر اختلاف انتشار پیدا ہوتا ہے، اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت جو عمران خان ثانی اسے سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اسی زبان میں بات کرتے ہیں جس زبان میں عمران خان بات کرتے ہیں، اور گالم گلوچ کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور مونگیاں بھی بڑی ٹکا کے مارتے ہیں، تو ویسی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آ رہی فالو کس کو کرنا ہے، رؤوف حسن کو کرنا ہے، شیر افضل مروت کو کرنا ہے، یا بیرسٹر گوہر کو کرنا ہے؟ تو وہ بڑے کنفیوز ہیں، تینوں کی ڈائریکشن مختلف ہے، اور جہاں صحافی عمران خان سے مل کے آتے ہیں وہ کوئی اور ہی ڈائریکشن دے دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی پارٹی اب ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ جو ہے نا، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، یہ پارٹی اب پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی، اب ایک ہجوم رہا ہے، ہجوم ہے جو افواہوں کا ہجوم ہے، اور اس افواہوں کے ہجوم میں حقیقت، سچائی، سچ کہیں گم ہو چکا ہے، جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا شیخ رشید کی طرف۔ شیخ رشید کے ساتھ جو بری ہو رہی ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کام کرتا ہے نا، اور اس حد تک کام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو چپڑاسی کہتا ہے بڑے فخر سے، ہر وزارت، ہر مشاورت ان کی مدد سے کرتا ہے، الٹیمیٹلی ان کا انجام ضرور ہوتا ہے۔ وہ بندے استعمال کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے شیخ رشید سے کام لینا تھا، لے لیا، لیکن جب شیخ رشید ان کے خلاف ہوئے، اور پھر شروع ہو گئے جناب کہ عمران خان کی محبت میں انہی کے خلاف ہو گئے، انہوں نے پھر مزہ چکھا دیا۔ عمران خان نے آگے سے اس سے زیادہ در کی ہے کہ شیخ رشید عمران خان کی محبت میں ان کے خلاف ہوئے، عمران خان نے ان کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اصل میں عمران خان ناراض ہے کہ عمران خان نے شیخ رشید کے کان میں کچھ بات کہی تھی، اور وہ بات کہا تھا کسی سے کہنا نہیں ہے۔ عمران خان کی بھی عقل مندی کو داد دینی چاہیے کہ شیخ رشید کو بات بتائی اور کہا کسی کو بتانا نہیں، تو شیخ رشید نے کہیں گلاس تھاما ہوگا، کہہ دی ہوگی کسی حالت میں بات، تو بس وہ ناراضگی ہے۔ اب نہ وہ سیٹ جو ہے تحریک انصاف کو ملے گی، نہ شیخ رشید کو ملے گی۔ حالانکہ شیخ رشید صاحب اپنے حلقے میں وہی چال چل رہے ہیں جو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ چلی تھی۔ ایک زمانے میں انہوں نے، نواز شریف نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا، لیکن انہوں نے آزاد الیکشن لڑا اور کہا کہ میں یہ سیٹ جیت کر نواز شریف کے قدموں میں ڈال دوں گا، تو نواز شریف کے ووٹر نے انہیں ووٹ دے دیا۔ اس کے بعد جب جیت گئے تو پھر کدھر نواز شریف اور کدھر قدم، پھر یہ دوسری سائڈ پہ نکل گئے۔ ابھی بھی یہ اپنے حلقے میں، چونکہ آج کل ذرا پی ٹی آئی والا ان کے اوپر اثر زیادہ ہے، تو یہی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں جو ہے نا یہ سیٹ جیت کر عمران خان کے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن قدم شدم والی کہانی کوئی نہیں ہوتی، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے مخالفت کر کے اور پی ٹی آئی کی حمایت کر کے پنڈی سے شیخ رشید صاحب نہیں جیت رہے۔ اور دیکھیں نا، شیخ رشید صاحب کا قلعہ تھا بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہ کے وہ نہیں جیت سکتے، ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اور اب انہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے ان کی سیاست، ان کے بھتیجے راشد شفیق کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ سیاست میں ایک لطیفے کے طور پر ہے، اور وہ ایک لطیفہ جو لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، اب اس پہ ہنسی نہیں آتی، اب لوگوں کو رونا آتا ہے۔ اب جینون لوگ سامنے آ رہے ہیں، قمر الاسلام ہیں، حنیف عباسی ہیں، طارق فضل چودھری ہیں، یہ جینون لوگ ہیں، مدتوں سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا مقابلہ شیخ رشید جیسے گیٹ نمبر 4 کے چپڑاسی نہیں کر سکتے، ان کی بساط ہی اتنی نہیں ہے۔ تو یہ الٹیمیٹلی ایک ایسے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کا ایک ہم انجام دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انجام آخر میں ہوتا کیا ہے۔ بڑھاپے میں وہ شخص جو پتہ نہیں کتنی دفعہ الیکشن لڑا، کتنی دفعہ منسٹر رہا، بڑھاپے میں اس کا مقدر ذلت ہی بنی ہے۔ ان کی انجام سے میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔